رزق جو ہے اس کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے، یقبض قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، قدرت اس کی کامل ہے۔ جیسے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ایسے ہی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ ایک شخص بننا چاہتا ہے بلینئر، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوشش کرے تو کچھ مل جائے اسے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، وہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اللہ انسان کو چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، کسی کو توقع ہی نہیں ہوتی اور مل جاتی ہے دولت کہیں سے، کہیں ساری محنت کے باوجود آخری وقت تک وہ جوتیاں پٹخارتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یقدر اندازے سے دینا، ایک ہے کھلے ہاتھ دینا، لے جا، ایک ہے اچھا کیا تمہاری ضرورت ہے، بس اتنے میں پوری ہو جائے گی نا، یہ لے جا نا، اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے گروپ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیع۔ 4 ہی احکام ہے کہ جو داخلی ہے، داخلی کیفیات سے متعلق ہے۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تبتل اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہتا۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے مصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو، نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے، تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس نے بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ، جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک کی آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے 10 میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کیونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ، اور آخری 2 آیتیں جو ہے جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہے، وہ ان کو جو 2 ہے ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں۔ آیت بسم اللہ تو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ تو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف تو جو سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ تو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے۔ یہ یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قرائے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہے اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے۔ تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں لئے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے۔ اس سے پہلے دے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سینے سے خطاب ہے۔ اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجیے۔ مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کے سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہے جو آئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایریل لینگویجز بہت قریب ہے، ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ جو ہے اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے۔ تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی۔ اب یہ تو ایک تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دی. میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور 4 کا ظاہری کیفیات سے. یہ تقسیم کلیتاً میری ہے. اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہے کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں. جو ظاہری احکام ہے ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ. مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک جنرل اصول ہے، عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو، کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے. اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ 2/3 یا نصف یا 1/3، یہ گویا کہ اس کی تعبیر. تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا. دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن. یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل جوڑ جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو. چوتھی چیز ہے حجر جمیل. اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ. ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب. واذکر اسم ربک، اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجح ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے. اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے ہے یہ اسماء حسنہ، اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے. مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. یہ سب ذکر کی شکلیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے. میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر. ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو. اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے گروپ تھے اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی. تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے. تو میرے نزدیک کی 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل. 4 ہی احکام ہے کہ جو داخلی ہے، داخلی کیفیات سے متعلق ہے. تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہے. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आपके इल्म में है कि मेरा आज की गुफ्तगू का उन्वान है कलमा तैयबा और उसके हवाले से या उसकी रोशनी में हमारे दीनी फराइज। बचपन में मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग खुश नसीब ऐसे होंगे इस मजमे में जिनकी तालीम का आगाज कायदा यस्सरनल कुरान से हुआ हो या नूरानी कायदे से हुआ हो, और फिर उसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के किताबचे तालीमुल इस्लाम जो है उन्हें पढ़ाए गए। जाहिर बात है कि आजकल वो रिवाज खत्म हो चुका है। आज का हमारा दौर मादा परस्ती का है। हमारी तालीम में भी आपको मालूम है कि किंडरगार्टन जो है उससे बात शुरू होती है और मम्मी और पापा ये अल्फाज जो है वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आम तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा। सूरतुल असर में आखिरी बात वतवासौ बिस्सब्र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फिर आगे चलकर वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए नबी बशारत दीजिए, खुशखबरी दीजिए उन सब्र करने वालों को कि जिन पर जब भी कोई तकलीफ या मुसीबत नाजिल होती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट जाना है। सब्र का मफहूम है अपने आप को थामना, रोकना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना, और जो भी अपना एक तयशुदा मकसद है किसी भी मुखालफत से बददिल हुए बगैर, किसी भी तकलीफ या मुसीबत से हरासा हुए बगैर उसकी तरफ पेश कदमी किए चले जाना। बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है, फजर का वक्त है, गर्म पानी का एहतमाम नहीं है। अब उस वक्त फजर की नमाज के लिए उठना, ठंडा पानी अगर है तो वुजू तो करना होगा, उस ठंडे पानी से वुजू करना, उस वक्त लिहाफ से निकलना ही बहुत मुश्किल, ठंडे पानी से वुजू करना और मुसीबत। ये जब तक इंसान में सब्र का मादा ना होगा मुमकिन ही नहीं। इसको कहेंगे सब्र अला ताअह, इताअत पर सब्र कर। नागवारी महसूस हो रही है लेकिन उस नागवारी को बर्दाश्त करते हुए इंसान अल्लाह के हुक्म के ऊपर जमा रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। ये क्या है? ये सब्र है। अगर ये सब्र नहीं है तो जाहिर बात है कि इंसान अल्लाह के उस हुक्म पर अमल नहीं कर सके। सब्र का मादा नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। और इसी का एक दूसरा रुख है, जब आप दावत हक के लिए खड़े होंगे पहला कदम क्या आता है? इस्तेहजा, तमस्खुर, मजाक उड़ाना, जिसकी मैं मिसाल अब देना चाहता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से। देखिए हम क्या और हमारी बिसात क्या, हम क्या मुबल्लिग होंगे, क्या दाई होंगे, हमारे अपने दामन पर दाग होते हैं। लेकिन ये कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन पर कोई दाग था? उनको तो सारे मक्के वाले अस्सादिक अल अमीन कहते थे, निहायत महबूब शख्सियत थे। उनके लिए तो जा सादिक जा अल अमीन ये अल्फाज सुनने में आते थे, आंखों का तारा। लेकिन जब आपने दावत अब शुरू की, अब कुरान मजीद में देखिए किसी ने कहा मजनून हो गए, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, अजी शायर है, कुछ शेर जोड़ लेते हैं हम पर धौस जमाते हैं। किसी ने कहा साहिर है, कुछ जादू सीख लिया है। यहाँ तक कि ऐसे बदबख्त भी पैदा हुए, कुरान में है साहिरुन कज़्ज़ाब, सिहर करने वाला जादूगर निहायत झूठा। ये अल्फाज कहे जा रहे हैं किसकी शान में? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में नकल किया गया या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। कभी आपने इसका तर्जुमा सोचा? वो शख्स, देखिए तसव्वुर कीजिए, हुजूर जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी दावत में है, तबलीग में, या वैसे ही तशरीफ ले जा रहे हैं, और कोई एक जमघटा है लोगों का, उधर से फिक्रा आता है, तीर की तरह लगता है दिल में जाकर मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स जिसका ये ख्याल है कि उस पर कोई जिक्र नाजिल हो रहा है, हमारे ख्याल में तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कहा कि नहीं कहा? और ये न समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को तकलीफ नहीं होती थी। मैं कुरान से साबित करूंगा, मैं कहीं कोई कहानियां बयान नहीं करना चाहता। कुरान ने कहा है वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ए नबी, हमें खूब मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उससे आपका सीना भिजता है।
یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فسوے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی، آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مان